ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب قاضی حسین احمد صاحب سے جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی کے. قاضی صاحب ایک اور سوال جو کہ بہت سینسٹیو ہے, کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات نہ کی جائے, لیکن میں آپ سے ضرور یہ بات پوچھوں گی کیونکہ آپ میری نالج میں اضافہ کریں گے اور دیکھنے والوں کی نالج میں بھی. ممتاز قادری کے کیس میں جماعت اسلامی نے پہلے پاپولر سینٹیمنٹ کا ساتھ دیا, پھر جب تھوڑا بات آگے بڑھی تو پھر آپ لوگوں کا یہ سٹانس آیا کہ جی عدلیہ کی بالادستی کی بات کرنے لگے. آپ نے موقف کیوں بدلا؟ اور اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جاتی ہوں تو میں نے آپ کا ایک انٹرویو تکبیر میں بھی پڑھا تھا جو کہ چھپا تھا, اس کے اندر کہ اس مسئلے کا حل بیٹھ کر سنجیدگی سے نکالنے کی ضرورت ہے, شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے, جذبات میں نہیں آنا چاہیے. پھر جماعت اسلامی نے آخر کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں فراہم کیا اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے؟ ویسے کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس مسئلے پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, کیونکہ یہ ایک کامن سینٹیمنٹ ہو گیا ہے قاضی صاحب. ہاں, یہ کیونکہ میں نے شاید بہت کم اینکرز نے اس کے اوپر شوز کیے ہیں, میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, اس لیے میں آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں. مثلا کس نے کہا ہے کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں قاضی صاحب, وہ تو خیر چلیں, کبھی ویسے آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو نہیں, وہ کیوں کہتے ہیں کہ بات نہیں ہونی چاہیے اس پر؟ کیوں آپ کیا کہیں؟ نہیں, اس میں تو آپ بتائیں نا جی. آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے, تو اس کو ان کی دلیل کیا ہے کہ کیوں بات نہیں؟ کہ جی سینسٹیو ایشو ہے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, کوئی قانون کی بالادستی کی باتیں کرتا ہے. نہیں ہونی چاہیے. ہاں, کیونکہ میرے خیال سے اس پر بات ہونی چاہیے, اور آپ جیسے سینئرز بتائیں, آپ اپنی پارٹی کا موقف بھی دیں اور آپ اس پہ ویسے بھی رائے دیں. یہ اس ملک میں اگر واقعی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد ہوتا, جو کہ ایک دستوری ادارہ ہے, اور اس ملک میں واقعی قرارداد مقاصد کے مطابق ایک معاشرہ تعمیر کیا ہوتا, تو نہ غربت ہوتی, نہ توہین رسالت ہوتی, نہ اس قسم کے واقعات ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہوتا اور اس میں لوگ مل جل کر رہتے, اور اس میں اقلیتوں کو بھی بہت حقوق حاصل ہوتے, اور تمام لوگوں کی عزت ہوتی, احترام ہوتا, خواتین کا احترام ہوتا, اقلیتوں کا احترام ہوتا, اور ایک بہت ہی خوشحال اور اچھا معاشرہ جو آپس میں امن سے رہتا. لیکن اس ملک میں جو ابتدا سے لے کر اب تک کسی نے قرارداد مقاصد کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں, زبانی کلامی دعوے ہیں, کسی نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی طرف بھی عمل درآمد کی کوئی کوشش نہیں کی, اور غریب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی, اور اس ملک میں ایک ایسا معاشرہ جس میں اخلاق, بلند اخلاق کی بات ہو, وہ بھی تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ تمام خرابیاں آ گئی ہیں, اور خرابیوں کی وجہ سے جماعت اسلامی نے پلیٹ فارم کیوں نہیں دیا قاضی صاحب اس مسئلے کو سالو کرنے کا؟ کیونکہ جب میں نے آپ کا وہ انٹرویو پڑھا تھا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا, کیونکہ اس کے اندر آپ نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ جی مل کر بیٹھے, سنجیدگی سے غور کریں, اور اس کے اوپر اس میں جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں اور بیٹھ کر بات کریں, اس کا مسئلے کا حل نکالیں. جماعت اسلامی نے پلیٹ فارم کیوں نہیں دیا؟ مسئلے کا حل اسی طرح نکل سکتا ہے نا جی, کہ مل کر بیٹھا جائے اور جذبات کی بجائے. تو جماعت اسلامی انیشیٹو کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیں جی, میں نے یہی عرض کی ہے کہ قرارداد مقاصد پر عمل کرنا ضروری ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے, اور مقدسات جو ہیں اس ملک میں, جو لوگوں کی بالکل سینسٹیو معاملات ہیں, اب توہین رسالت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ تو ایمان کا جز ہے, اور اس کے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے علامہ اقبال جیسے آدمی, اس نے غازی علم الدین شہید کو کہا تھا کہ وہ جو عام آدمی تھا وہ ہم سے بازی لے گیا. یعنی وہ اتنا بڑا وکیل ہونے کے باوجود, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فلسفی ہونے کے باوجود, جو قوم کو راستہ دکھانے والا تھا, وہ بھی ایک محبت کی اس میں بات کر رہا تھا. تو یہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. البتہ یہ درست ہے کہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے یہ ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا. ایک آدمی کو خود یہ فیصلہ کرنے کی کوئی حق نہیں ہے کہ بس یہ اس نے کیا ہے اور وہ خود ہی اس کا سزا بھی دے دیا. یعنی قانون کی بالادستی, قانون کہاں ہے اس ملک میں؟ ہے کوئی قانون؟ صحیح کہہ رہے ہیں.
اگر کوئی قانون ہوتا تو اس قسم کے واقعات بھی وہ حضور میں نہ آتے. اچھا کوئی قانون تو نہیں ہے، نہ قانون پر عمل ہے. 6 سال 7 سال 10 سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس قسم کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی جلد از جلد انشور کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسائل سوسائٹی میں اس وجہ سے آ رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل درست کہا ہے آپ نے، بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل. اگر آپ عدل کو بہت مؤخر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عدل نہیں کرنا چاہتے، انصاف نہیں کرنا چاہتے. یعنی ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. آپ کسی آدمی کسی شہری سے بھی پوچھیں، وہ کسی ایسے دیوانی یا کسی فوجداری مقدمے میں وہ یا اس کے عزیز ملوث ہوں گے جو 8 10 سال سے چل رہا ہے. نہیں، لیکن ان کے جج جس نے فیصلہ دیا تھا اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا سر، یہ بھی حقیقت ہے. انہوں نے تو فیصلہ دے دیا تھا. کس کی جس نے فیصلہ دیا تھا، جن جج صاحب نے ممتاز قادری کے کیس میں فیصلہ دیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ، تو انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا لیکن ان کو اس قدر دھمکیاں ملی کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. نہیں، وہ تو آخری فیصلہ تو نہیں ہے. نہیں، آخری فیصلہ نہیں ہے. ایک جج کا فیصلہ پھر سے اپیل ہو سکتی ہے. آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے اور اسی کے اندر، اور پھر وہاں پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ یقیناً یہ بھی ایک فیکچول بات ہے کہ دینی اسکالرز کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ جی، تمام اسکالرز کو، تمام ان سے مشورہ یہ ضروری ہے تاکہ تمام ملک کے بے خواہوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ان کو. جی بالکل. چلیں، اچھا قاضی صاحب مجھے موقع دیجئے، مختصر سا وقفہ سے واپس آئیں گے اور پھر اس ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. میرے ساتھ رہیے.